نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، اور فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ فی زمانہ نکاح کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیا واقعی مذہب اسلام نے اسے مشکل بنایا ہے یا ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے؟ تو ظاہر بات ہے مذہب اسلام نے اس کو مشکل نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح وہ اچھا ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اب آپ نکاح کے اگر اخراجات دیکھیں گے جو شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں، تو صرف نکاح میں ولیمہ ہے اور مہر ہے، اس کے علاوہ نہ ہی بارات ہے، نہ ہی تاریخیں، نہ ہی چوتھی، نہ یہ وہ، مطلب جتنے بھی رسومات ہیں اس کا دین اسلام سے، مذہب اسلام سے، رسول اللہ کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب یہاں کی ایجادات ہیں، ہماری اپنی رسومات ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے، اس زمانے میں ایک بڑی تعداد جو گناہوں کی طرف جا رہی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ نکاح میں تاخیر ہے، نکاح میں دیر ہے۔ اور نکاح میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نکاح کے لیے وہ پہلے پیسے جمع کرتے ہیں۔ اب 15 سال سے لے کر 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، بعضوں کا 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ حالانکہ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے، مقصد ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، کہ حدیث پاک بھی خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کرو، کہ نکاح کرنا نظر بد نگاہی سے حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی بندہ غلط چیزیں نہیں دیکھتا جو چیزیں اس کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو نکاح کرنا عبادت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں سے ہی کلام ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کی آدھی زندگی شادی میں گزر جاتی ہے۔ اب یہ آدھی زندگی شادی میں کیسے گزرتی ہے؟ پہلے اپنی شادی کے لیے بندہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے۔ اب چونکہ ظاہر باتیں فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 5 لاکھ تو یوں مان کے چلیے منیمم ہو گیا ایک شادی میں۔ اب 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، بعض لوگ 80 لاکھ بلکہ کروڑ، 500 کروڑ خرچ کر دیتے ہیں شادی میں۔ اب کیا اتنے خرچ کی حاجت ہے؟ ہم یہ نہیں کرتے آپ کنجوسی سے کام لیں اور ایسے کا کام لیں، لیکن آپ دیکھیں جو ضرورت تھوڑے میں پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنی زندگی کھپا دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو پہلے اپنی شادی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بندہ محنت کر رہا ہے، اپنا شہر چھوڑ دیتا ہے، اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ بھئی شادی کرنی ہے، پیسہ کمائیں گے تو پھر شادی ہوگی، تو پہلے اپنی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پھر اپنی جب شادی ہو جاتی ہے، 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے۔ تو یوں ہماری شادی میں ہی سارا جو ہے نا زندگی گزر جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے مشکلات۔ اب دیکھیں شادی کرنے کے بنیادی طور پر اگر دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں تو 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی شہوت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، عقل بھی پیدا کی ہے، شہوت بھی رکھی ہے، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے، چونکہ ایک مرد کی جو خواہش ہوتی ہے وہ عورت سے پوری ہوتی ہے، اور عورت کی جو خواہش ہوتی ہے مرد سے پوری ہوتی ہے۔ اب اگر نکاح کے بعد ہی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے تو یہ حلال ہوتی ہے، نکاح سے پہلے ہوگا تو یہ حرام ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اور عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کرنا صرف بچے پیدا کرنے کا نام ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہر گھر پہ 2-2 بچے نہیں بلکہ کئی 100 بلکہ کئی ہزار بچے ہوتے ہیں، چونکہ آپ دیکھیں ایک شادی کے بعد بندہ ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں 2 بچے اس نے اپنی بیوی سے 2 ہی بار ملاقات کری ہے، جس کے گھر میں 4 بچے یا 5 بچے ہیں اس نے خالی 5 ہی بار ملاقات کری، اس کے علاوہ الگ سویا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شادی کا ایک مقصد نسل انسانی کو آگے بڑھانا بھی ہے، اور ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر خواہش ہے وہ اپنی بیوی کے ذریعے اس کو پورا کرتا ہے، اور جو عورت کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ذریعے اس کو پورا کرتی ہے۔ اور یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ جو پیدا ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور جو عورت بالغ ہوتی ہے وہ 9 سے لے کر 12 کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو جاتی ہے، جب بھی اس کو پیریڈ آنا شروع ہوتے ہیں تو اب اس کے اندر خواہشات شروع ہو جاتی ہیں جو نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے جو عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی وہ ہوتی ہے 12 سے لے کر 15 کے بیچ میں۔ اب جب بھی اس پر غسل فرض ہوتا ہے
تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. اب اس کی جوانی شروع ہو گئی 15 سال میں. اب جوانی تو شروع ہوئی 15 سال میں, اب شادی کب ہو رہی ہے؟ تقریباً 35 سال میں, 30 سال میں, 40 سال میں. تو جوانی گزرنے کے بعد ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں. اب جوانی جب گزر جائے گی, اب بڑھاپے میں شادی ہوگی, تو بڑھاپے میں تو ویسے ہی بندہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. جو گناہوں کی طرف جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, جو انسان کے بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جوانی میں. اور ہمارے یہاں جوانیاں گزار کر اب شادیاں ہوتی ہیں. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, نکاح اسلام نے آسان رکھا ہے, لہٰذا آسانی کے ساتھ اس کو کریں, اور یہ جتنے خرچے ہیں نا ان کو ختم کریں. دیکھیں, آپ 2 مردوں کو آپ نے بلایا اور ان کے سامنے ایک عورت نے ایک مرد سے ایجاب و قبول کر لیا, یا قاضی کے ذریعے ایجاب و قبول کروا لیا کہ بندہ کہے میں نے اپنا نکاح آپ سے کیا, اور سامنے والا کہتے میں نے قبول کر لیا اتنے مہر کے بدلے میں, تو نکاح واجب ہو گیا, نکاح ہو گیا, کوئی مشکل نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ بھئی 200 باراتی جائیں گے, 500 باراتی جائیں گے, تو آپ بتائیے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے براتیوں کا حکم دیا ہے؟ کیا کہیں کوئی تعداد متعین ہے کہ بھئی اتنے باراتی؟ برات کا تصور ہی نہیں ہے. خالی ولیمے کا ہے تو ولیمے میں آپ 10 لوگوں کو کھلا دیں گے تو بھی ہو جائے گا, اور 1000 کو کھلائیں گے تو بھی ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. آپ کا نوجوان بیٹا ہے, اب پہلے وہ اپنی بہنوں کے لیے, بعض اوقات بہنیں ہوتی ہیں تو بہنوں کے لیے بیچارہ محنت کرتا ہے ان کی شادی کے لیے, اب وہ نہیں پڑھتی ہیں تو پھر اپنی شادی کے لیے محنت کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک کیا وہ خالی زندگی کا مقصد شادی ہو گئے, باقی کوئی نہیں ہے. جو رقم شادی میں خرچ ہوتی ہے نا, سچی بات ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ اگر یہی رقم ماں باپ اپنے بچوں کی پڑھائی پہ لگاتے نا, تو بہترین, اگر دنیاوی تعلیم پہ بھی لگاتے تو بہترین وہ تعلیم یافتہ ہوتے, ڈاکٹر انجینئر جو بھی جس وے میں آپ لے جاتے بہترین وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اگر دینی تعلیم میں بھی لگاتے نا اتنی رقم, حالانکہ دینی تعلیم تو یوں سمجھ لیں فری میں ہوتی ہے, پھر بھی وہ عالم و مفتی و محدث پتہ نہیں کیا بنتا. اگر آپ دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم پر نہیں بھی لگاتے, اگر اپنے بچوں کے کاروبار پہ یہ شادی کا پیسہ لگا دیتے نا, تو آج آپ کے بچے ہو سکتا ہے 8-10 ہزار کی نوکری کے لیے مارے نہ پھرتے, وہ بہترین بزنس مین ہوتے ہیں. لہٰذا اس رقم کو جو آپ اپنی ناک کے لیے کرتے ہیں نا کہ میری ناک کٹ جائے گی تو میرا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس رقم کو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے لگائیے, ان کو اچھا کاروبار کرائیے, بزنس مین بنائیے, تاکہ کل کو وہ دوسرے کے محتاج نہ ہو. ورنہ زندگی اسی ٹینشن میں گزر جاتی ہے, چولہا کیسے جلے گا, اور راشن کیسے آئے گا, خرچے کیسے پورے ہوں گے, تنخواہ نہیں ملی ہے, تو یہ بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے بچوں کو. زندگی بھر ٹینشن میں گزر جاتی ہے. کیوں؟ کمایا تو بہت ہے, لیکن ایک دن میں سارا گوا دیا, صرف ایک دن میں. وہ کون سا دن تھا؟ وہ شادی کا دن تھا, وہ خوشی کا دن تھا, جس دن سب خوش ہوتے ہیں. لیکن جن کے گھر میں شادی ہوتی ہے نا, صحیح بات یہ ہے کہ جس نے اپنی شادی کے لیے کمایا وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے, وہ بندہ رو رہا ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے کہ آج زندگی بھر کی جو جمع پونجی وہ جو ہے نا ہاتھوں سے نکل گئی. اور یہ سب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم نارمل کر لیں گے, سادہ کر لیں گے, تو لوگ کیا بولیں گے, خاندان والے کیا بولیں گے. تو آپ نے ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کے یہاں کھایا تھا تو آپ نے ان کو جو ہے نا رقم دی تھی, لکھوایا تھا, اب وہ آپ کے یہاں کھائیں گے تو وہ بھی آپ کو دیں گے. ایک عجیب و غریب معاملہ بنا دیا ہم نے, پتہ نہیں ولیمہ بنایا کہ ہم ریسٹورینٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آؤ اور کھاؤ, پیمنٹ کر کے چلے جاؤ. یا جہیز کے معاملات ہوتے ہیں, تم نے فریج دی تھی تو ہم بھی دیں گے, تم نے واشنگ مشین دی تھی ہم بھی دیں گے. یہ طریقہ ہے اسلام کا. تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں, دنیا داری کے چکر میں نہ پڑیے, دنیا کو آپ کبھی خوش نہیں کر پائیں گے. سچی بات ہے, اپنی خوشی کے لیے زندہ رہیے اور اپنی خوشی کے لیے کام کریے. لہٰذا جو اخراجات آپ اپنے بچوں کی شادیوں پہ لگاتے ہیں نا, اس کو بچا کے رکھیے اور اپنے بچوں کے کاروبار میں لگائیے, ان کی تعلیم پہ لگائیے, مکان وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس پر لگائیے, اور دنیا داری کے چکر میں نہ پڑیے, اور اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. آپ خود بتائیے, جس کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں نا, وہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی بچیوں کی شادی کیسے کروں گا. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ بچیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو پیدا ہوتے ہی ان کی ٹینشن سوار ہو جاتی ہے. بندہ سیونگ کر دیتا ہے, کہیں ڈپوزٹ کرتا ہے, کہیں اتنا کرتا ہے, بھئی 15 سال کے بعد دگنا ہو جائے گا تو 3 گنا ہو جائے گا, 4 گنا ہو جائے گا. وہ ٹینشن نہیں لینا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ شادی ہمارے یہاں مشکل ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسلم بچیاں ان اخراجات سے بچنے کے لیے, وہ جانتی ہیں گھر کے حالات کیسے ہیں, ابھی پیسہ ہے نہیں, شادی ہونی نہیں ہے, بھئی 5-10 سال تک کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ اتنی رقم ہوگی کہ شادی ہوگی, تو ٹھیک ہے دوسرے کے ساتھ نکل چلو, پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. اور پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے روتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ہماری عزت نیلام ہو گئی, تو عزت برباد ہو گئی. تو برباد بچوں نے نہیں کری ہے, برباد تو آپ نے کری ہے. کہ اگر وقت پر ان کی شادی ہو جاتی, ٹھیک ہے 15 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دو. اب اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 15 سال کا قانون ہی 18 کا ہے تو 18 میں کر دیں.
یہ بھی کر سکتے ہیں آپ 15 سال میں شادی کر دیں، 18 سال میں رخصتی کر دیں. تو کم سے کم جو بندہ فون پہ لگا ہے، آپ کی بیٹی ہو یا آپ کا بچہ ہو، اور جو فون پہ لگا ہے دوسروں سے لگا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ لگا رہے گا، وہ اس کو جو بھی باتیں کرنی ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا، حلال ہوگا اس کے لیے، حرام نہیں ہوگا. اب دیکھیں ہاسٹل میں جو بچے پڑھتے ہیں یا بچیاں پڑھتی ہیں، پھر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا آپس میں تقویٰ پرہیزگاری عبادت اور ریاضت کرتے ہیں؟ یہ آپس میں کوئی فقہی مسائل حدیث پاک قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے ہیں. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ماں باپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ پیدا ہوتے ہی ماں باپ بن گئے، وہ بھی تو جوانی کی منزل سے گزر کر ہی ماں باپ بنے ہیں نا. تو وہ نہیں جانتے جوانی کیا ہوتی ہے اور خواہشات کو کیا ہوتی ہیں. جہاں دو لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، ایک مرد ایک عورت، وہاں تیسرا شیطان جمع ہو جاتا ہے، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور بندوں کو گناہ پر ابھارتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. آج کل شادی سے زیادہ جو ہے نا، نکاح سے زیادہ زنا کاری کرنا آسان ہو گیا. بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی خواہشات پوری کر دیتا ہے. تو جو چیزیں حرام طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اسی کو حلال طریقے سے کرنے کا آپ موقع دے سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نکاح کو آسان کریں. انشاءاللہ معاشرے کی جو خرابیاں ہو رہی ہیں نا، جسے دیکھو وہ فون پہ لگا ہے، جسے دیکھو میسج پہ لگا ہے، جسے دیکھو جو ہے نا خرافاتوں میں لگا ہوا، یہ ساری خرافاتیں ختم ہو جائیں گی. رہی بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ شادی ہوگی تو بس بچے ہونے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ 2 سال کا 4 سال کا جب تک چاہیں آپ گیپ دے دو، کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات محلے والے علاقے والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، تو ان کے لیے نہیں زندہ ہیں ہم اپنے لیے ہیں. لہٰذا میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہی ہو، لیکن نہیں، اپنی خوشی کے لیے زندہ رہیے اور اپنے بچوں کی شادی وقت پر کریے تاکہ آپ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچا سکیں. آپ کو آپ کے بچے دعائیں دیں گے. سچی بات یہ، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ پاتے، بچیاں ہوتی ہیں نہیں کہہ پاتی، دنیا بھر کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بچی اپنی ماں سے اپنے باپ سے نہیں کہتی کہ امی جان میری شادی کر دیجیے. بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہتا کہ ابا جان میرے اوپر جو ہے نا نکاح کرنا فرض ہو گیا، آپ شادی کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ اگر بندہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، نگاہ بہک جائے گی. تو پھر ایسی صورت میں اگر بچے یا بچیاں شادی نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور یہ اس کنڈیشن میں ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. لہٰذا اللہ اور رسول کے حکم پر چلیے. انہوں نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے اور اچھا قانون بنایا ہے، آسان قانون بنایا ہے. لہٰذا جب اتنا پیارا مذہب ہمیں ملا ہے اور ہمارے لیے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، آئیڈیل ہے. لہٰذا ان کی نقل کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں. انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ، ایک بات اور عرض کر دوں، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمیں تو قرض نہیں لینا پڑتا اور ہمارے تو یہ معاملات ہے، تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نام کرنا ہی چاہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم نے 100 کروڑ کی شادی کر لی، تو آپ نام یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 100 لوگوں کی شادی کروا دیجئے. آپ 100 کروڑ میں ہو سکتا ہے 1000 لوگوں کی شادی کروا دیں، اور اس میں جتنا آپ کا نام ہوگا زمانے میں کسی میں نہیں ہوگا. چونکہ جو کسی کو خوش کرتا ہے نا، زندگی بھر اس کی دعائیں آپ کو ملیں گی. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا، کوشش کریں اپنے بچوں کی شادیاں نارمل کر لیں، کم خرچوں میں کریں. اور جو غریب ہیں، مسلمان غریب بچیاں ہیں، بچے ہیں جن کے پاس اپنے مکان نہیں ہے، جن کے پاس نکاح کے اخراجات نہیں ہیں، آپ 150 لوگوں کی، 1000 2000 لوگوں کی جتنی آپ کی مالی حیثیت ہے ان کی شادیاں کروا دیں، اپنا پیسہ ان پہ لگا دیں. ان کی دعائیں بھی ملیں گی آپ کو. جو بھی دینا ہے نیوز پہ دیجیے، اخبار میں دیجیے، جو بھی آپ کو دکھاوا کرنا ہے کر جائیے، آپ کا نام بھی ہوگا اور انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، اور اگر خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو نام ہو جائے گا، البتہ گناہ گار نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.